صبح بخیر جی۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بحق محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، صبح بخیر جی پیاری ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے جی۔ ایک اور صبح ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے، تو اب یہ میں چائے بنا رہی ہوں، یہ ساتھ پراٹھا بنا رہی ہوں، ابھی انڈا بناؤں گی۔ اور آج میں نے کہا چلو میں بھی انڈا کھا لیتی ہوں۔ انڈا میں بہت ہی کم کھاتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھار کھا لیتی ہوں، یا پھر انڈے پیاز ٹماٹر ہوں تو اس طرح سے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ میرا نواز ابھی جاگا ہوا ہے جی، پھر اس کو بھی ساتھ ناشتہ کراتی ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ہاں باجی آپ ہی کہاں ہیں؟ آپ ہی کول گئی ہے؟ نانا کہاں ہے؟ نانا آفس ہیں۔ اور آپ کے بابا کہاں ہیں؟ بابا اندر نہیں ہے، بابا بھی آفس چلے گئے ہیں۔ پاٹا اور یہ چائے بھی پیو گے؟ انڈا بھی کھاؤ گے؟ چلیے جی اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں، ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دن بھر کی روٹین شیئر کروں گی۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تو یہ جی بیف آ چکا ہے، تو آج میں پلاؤ بناؤں گی اور ساتھ ہی چکن کا سالن بھی بناؤں گی۔ آج جی 6 نومبر ہے اور میری ساس امی جو ہیں ان کو ہم بیبے کہتے تھے، ان کی دوسری برسی ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی اگلی منازل آسان فرمائے، آمین۔ تو آج ان کی ہم شام کو درود دلوائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور حدیث قصہ پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور قبرستان بھی جائیں گے، تو ہم سب مل کر پھر تو انشاءاللہ میں پلاؤ بنا رہی ہوں اور ساتھ چکن کا سالن بنا رہی ہوں، تاکہ شام کو ہم جو ہے فاتحہ دلا سکیں سب مل کر انشاءاللہ۔ تو بیف کی یخنی میں نے چڑھا دی ہے، تو اب میں نے چکن نکالا ہے اور میں چکن کا سالن بنانے کی تیاری کرتی ہوں، کیونکہ آج گیس ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو دونوں چیزیں جو ہے سلنڈر پر بنا رہی ہوں۔ پتہ ہی نہیں چلا، بیبے کو فوت ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بہت ہی دعائیں دیتی تھی، بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی نیک تھی۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ تو یہ جی سالن میں بنا رہی ہوں، تو اس کے بعد ہم یہ جی قبرستان جا رہے ہیں، آ کر پھر میں نے پلاؤ بنانا ہے۔ بیف جو ہے اس کی یخنی بنا چکی ہوں، تو یہ ہم جا رہے ہیں گاڑی میں۔ ویسے تو ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں، 10 منٹ کا راستہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ بچے تھے تو ہم سب جا رہے ہیں۔ یہ کام سیٹ یونیورسٹی ہے، اس لیے یہاں پر بہت ہی زیادہ ٹریفک ہے، لوگ اپنے بچوں کو لینے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل سیدھا روڈ ہے، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گیٹ بنا ہوا ہے، یہ فاروق اعظم کالونی کا قبرستان ہے اور بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ جب ہمارے بابا کی پہلے قبر بنی تھی تو اتنی قبریں نہیں تھی، لیکن اب تو تعداد نگاہ قبریں ہی قبریں ہیں۔ روز دنیا مر رہی ہے، روز پیارے اپنے جدا ہو رہے ہیں اپنے پیاروں سے، بس یہی زندگی کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا ہے تو ایک دن اس نے جانا بھی ہے۔ اللہ پاک سب کی قبر عشرت کی منزلیں آسان فرمائے، آمین۔ یہ دیکھیں جی فاروق اعظم کالونی کا قبرستان کتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ہر طرف قبریں قبریں نظر آ رہی ہیں، جدھر نظر جاتی ہے ادھر ادھر ہی قبریں۔ تو یہ جی سب سے پہلے ہم بیبے کی قبر پر آئے ہیں، اگربتیاں وغیرہ جلائی ہیں اور سب پھول ڈال رہے ہیں باری باری، تو تاکہ وہ ان کی روح کو سکون ہو کہ میرے بچے میرے پاس آئے ہیں۔ بیبے بہت دعائیں دیتی تھی سب کو، اور اسپیشلی میری بچوں کو ہمیں بہت ہی دعائیں دیتی تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی تھی تو بہت ہی خوش تھی، اور بچوں سے بھی بہت ہی پیار تھا ان کو، ہر بات پر دعائیں دیتی تھی۔ اب ہماری وہ دعائیں ختم ہو گئی ہیں، تو ہمیں اب یاد آتی ہیں کہ بیبے ہمیں کتنی زیادہ دعائیں دیتی تھی۔ اس دنیا میں ایک والدین ہی ایسے ہوتے ہیں جو بغیر لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔
یہ جی اب ہم بیبے کی قبر سے ہو کے بابا کی قبر کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا ہی سا فاصلہ ہے ان کا. تو پہلے بابا جی فوت ہوئے تھے، پھر اس کے بعد بیبے فوت ہو گئی تھی. 8 ماہ کا فاصلہ تھا، صرف 8 ماہ کا عرصہ گزرا تھا. بہت ہی یاد کرتی تھی نا ہر وقت بابا کو، تو 8 ماہ بعد بابا کے پاس آ گئی تھی. اللہ پاک سب کی قبر اشر کی منزلیں آسان فرمائے، آمین. یہ جی بابا کی قبر آ گئی ہے. یہ دیکھیں دونوں پہ علم لگے ہوئے ہیں، ان پہ بھی غازی عباس کا علم ہے اور بیبے کی قبر پہ بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. یہ جی بابا کی قبر کے ساتھ ایک بہت ہی ینگ بچہ تھا جو کرونا کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا. یہ اس کی قبر ہے. بابا کی قبر پہ سلام کرنے کے بعد اب ہم آنٹی کی قبر پہ جا رہے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تدعوا له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی آنٹی کی قبر کے ساتھ ہی پاؤں کی طرف ایک قبر ہے جو کسی بچے کی ہے. تو یہ دیکھیں اس کے ماں باپ یا بہن بھائی جو بھی ہیں انہیں اپنی محبت کا اظہار کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے. تو یہ انہوں نے پھول لگائے ہوئے ہیں. تو یہ جی اب ہم فاتحہ پڑھنے کے بعد گھر واپس جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے فاروق اعظم کالونی قبرستان کا. تو اب تو کافی رش ہو گیا ہے کیونکہ شہر سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں پر دفن کرتے ہیں اپنے پیاروں کو. فاروق اعظم، پیپل کالونی، دارالسلام، یہ سب یہاں پر آتے ہیں. یہاں پر انتظام بھی بہت اچھا ہے اور چوکیدار بھی ہوتے ہیں. جی یہ شیخ آفتاب صاحب نے اس قبرستان کا جو افتتاح کیا تھا اور یہ تقریباً 80 کنال رقبہ ہے. تو بہت ہی زیادہ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی وسیع و عریض قبرستان ہے. اور شہر کے لوگ بھی آتے ہیں، کالونیوں کے بھی لوگ بھی یہاں آتے ہیں. اس قبرستان میں مدفن ہیں. قبرستان جا کر دیکھیں تو ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں ادھر گزاری بہت ہی اچھے طریقے سے آج وہ چل بسے ہیں اور وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. ساری زندگی محنت کرتے رہے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، اور جب وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو ماں باپ جو ہیں وہ اگلی سفر کی تیاری کر لیتے ہیں. خوشیاں کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہیں. عمر بھر کرتی رہی تو میری خدمت گری، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. میں دیکھ رہی تھی کہ بابا جان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. اللہم صلی علی محمد. ایک ساتھ تو گزری کہ میرے بیٹے حسن صاحب آ گئے اور کامی جان آپ پر سلام. میں نے کہا میرے بیٹے، میرے آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، تم پر بھی سلام. پھر حسن صاحب نے کہا امی جان میں گھر میں سے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں. بس حسن صاحب چادر کے قریب گئے اور کہا نانا جان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ پر چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے کہا تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، ہاں تمہیں اجازت ہے. بس حسن صاحب چادر میں پہنچ گئے. پھر ایک سال نہ گزری کہ میرے بیٹے حسین صاحب آ گئے اور کامی جان آپ پر سلام ہو. میں نے کہا میرے بیٹے کامی جان میرے گھر میں سے، ہاں تمہیں بھی جاتا ہے. بس میں بھی چادر میں پہنچ گئی. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک
وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیاء نور الہدی کافی الورا مصباح الہدی جمیل شفیع کرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین سیدنا جد الحسن والحسین سیدنا جد الحسن والحسین سیدنا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وسلم تسلیما کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے مالک حدیث کے ساتھ پڑھی گئی میرے مالک کملی والے آقا مولا حضرت کے جتنی بھی آیات پڑھی گئی درود تاج درود ابراہیم جو بھی تلاوت کی جگہ کلام پاک میرے مالک کملی والے آقا مولا حضرت کے تیری بارگاہ عزت و عظمت کو پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک اس ثواب کملی والے آقا مولا دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک پنجتن پاک کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک پنجتن پاک بار امام 14 معصوم 72 تن شہیدان کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک تمام انبیاء تمام اولیاء صحابہ کرام تبع تابعین اولیاء کاملین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک کملی والے آقا مولا دست کے محبوب سبحانی قطب ربانی سید عبدالقادر جیلانی لاجپال دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک کملی والے آقا مولا دست کے حضور سید جلال الدین سرخوش بخاری لاجپال دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک حضور دے جتنے بھی اولاد پاک و شریف میں چلا دے ولی ہیں میرے مالک بالخصوص حضور سید احمد کبیر سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک کملی والے آقا مولا دست کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. میرے مالک کملی والے آقا مولا دست کے حضور سید امام جعفر شاہ چاکر شاہ ولی سرکار دی بارگاہ پیش کرنے جتنے بھی ساڈے خاندان دے پردہ فرما کر میرے مالک میرے مالک قبول فرماؤ. میرے مالک کملی والے آقا مولا دست کے حضور سید مبارک حقانی لاجپال غریب نواز سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. سبھی سید معروف لاجپال غریب نواز سرکار شاہ شریف حضور سخی شاہ سلیمان نوری حضوری سرکار دی بارگاہ پیش کرنے. میرے مالک حضور سخی پیر فضل حسین لاجپال دی بارگاہ پیش کرنے. میرے مالک حضور حاجی نوشا پیر گنج بخش لاجپال دی بارگاہ پیش کرنے. میرے مالک حضور سخی امیر حسین لاجپال غریب نواز سرکار دی روح
اس سال فرمانے میرے مالک قبول فرماؤ. میرے مالک کملی والے آقا مولا دے سب کے اپنا خاص کرم. بیبے اور نام گزار بی بی گلزار بی بی ہوری تے حیدر مامی ہوری ذوالفقار اور جتنے بھی ساڈے خاندان دے میرے مالک اجی ماجی جی لالا. اللہ پاک سب کی قبر اشر کی منزلیں آسان فرمائے اور اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. تو یہ جی کھانا بھی تیار ہو چکا تھا، تو اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا. تو یہ جی بچوں کی مائیں جو ہیں بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. چکن کا سالن اور پلاؤ بہت ہی بہترین بنا تھا، اور پلاؤ تو بہت ہی زبردست تھا، سب نے بہت ہی تعریف کی. یہ جی اب کھانے کے بعد کیا ہوا تیار ہو رہا ہے، تو میں نے تو اپنا بڑا ایک کپ میں ڈال دیا اور باقی چھوٹے کپ میں پئیں گے. تو یہ تھی جی سارے دن کی روٹین. تو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک صحت دے سب کو. امید ہے آپ کو آج کا میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگلے بلاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.